الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ الله إبراهيم خليلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ذکر خدا تو کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد نہیں ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ، رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی. کشف دجا بجمالہ، وہ کمال حق محمدی کہ ہر ایک پہ نظر کرم رہی. سر حشر بنارائے امتی، حسنت جمیع خصالہ. وہی حق دیگر وہی حق نما، وہی حق دیگر وہی حق نما. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جسے خود خدائے پاک نے کہا صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم کہ جس مالک کائنات نے ہم سب کو پیدا فرمایا، لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام اس وحدہ لا شریک کی محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس مبارکہ پر کہ جس مالک کریم نے اپنا محبوب، اپنا حبیب، اپنا پیارا، اپنا دلارا، اپنا جو ہے یار
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم سے اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان والوں کو خوشخبری کے طور پر، خوشی کے طور پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا پیارا دن عطا فرمایا، جو آج ہی عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، جو کریم اللہ نے ہم سب کو یہ عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیری حمد ہے، اللہ تیری ثنا ہے، اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو زمین و آسمانوں کا مالک بھی ہے، تو ہم سب کا پروردگار بھی ہے۔ اللہ زمینوں کو بنانے والا تو ہے، اللہ آسمانوں کو بنانے والا تو ہے، اللہ جنت کو بسانے والا تو ہے، اللہ جہنم کو بھرنے والا تو ہے، اللہ انسانوں کو بنانے والا تو ہے، اللہ جنوں کو بنانے والا تو ہے، اللہ دریاؤں کو، اللہ صحراؤں کو، اللہ سمندروں کو، اللہ جنگلوں کو بنانے والا تو ہے، اللہ زمین میں ریت کے ذرات کو بنانے والا تو ہے، اللہ آسمان سے بارش کے قطرات کو بسانے والا تو ہے۔ اللہ تمام تعریفیں کریم اللہ تیرے لیے ہے کہ تو نے چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، حیوانوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، رسولوں کو بنایا، نبیوں کو بنایا، پیغمبروں کو بنایا۔ اللہ ہر مخلوقات کو تو نے بنایا۔ اللہ ان تمام مخلوقات سے تو نے ہم سب انسانوں کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا سے، ساری مخلوقات سے سب سے افضل جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنایا ہے، اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر جیسا عظیم دن اور عید الاضحیٰ جیسا عظیم دن عطا فرمایا ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کے بعد خوشی کا دن لانے والی، خوشی کی نوید سنانے والی کہ لوگوں تم نے روزے رکھے میرے لیے، تم نے جو ہے وہ بھوک جو ہے وہ برداشت کی، پیاس کو برداشت کیا، نفسی خواہشات کو ترک کیا میرے لیے، میں نے انعام کے طور پر تمہیں عید الفطر کا دن عطا فرمایا ہے کہ آج کے دن جنہوں نے میرا ماہ رمضان کا ادب کیا ہے، جنہوں نے میرے مہمان مہینے کا ادب کیا ہے، جنہوں نے میرے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزے کو رکھا ہے، سحری بھی کی ہے، افطاری بھی کی ہے، نفسی خواہشات کو بھی ترک کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے آج خوشی کا دن بھی ہے، اور میں مالک کریم نے ان بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا عید الاضحیٰ کا دن جو تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ بھی عظمتوں والا مہینہ، شانوں اور رفت و مقاموں والا مہینہ، اس میں میرے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، آتے ہیں حج کرتے ہیں، میرا ابراہیم خلیل اللہ جسے میں نے حکم دیا اے ابراہیم بیت اللہ تیار کر لیا ہے، تو اب آواز لگا کہ لوگوں آؤ میرے گھر کا طواف کرو، یعنی کہ حج بیت اللہ کرو۔ فرمایا اس مہینے میں لوگ آتے ہیں میرے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں۔ میرا ابراہیم جس نے میری بارگاہ میں اپنی پیاری چیز قربان کرنے کے لیے، اپنی جو ہے دل کی لگی قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر، رسی کو لے کر، چھری کو لے کر تیار ہو جاتے ہیں، ایک ٹیلے پر آتے ہیں، آ کر اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں۔ بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجئے، میرے ہاتھوں کو بھی باندھ لیجئے، کہ کیوں میں جوان ہوں، آپ کے چہرے انور مبارک کے بال مبارک جو ہے سفید ریش ہو چکے ہیں، بڑھاپے کے آثار
آپ میں نظر آنے لگے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جب چھری پھیری جائے نادانی کی وجہ سے، جب مجھے جو ہے وہ میرے اوپر کپی طاری ہو، کہیں میرا ہاتھ آپ کو نہ لگ جائے، کہیں میرا پاؤں آپ کو نہ لگ جائے کہ ابا جان آپ اللہ کا وہ بتایا ہوا طریقہ جو ہے، اللہ نے جو تم سے مانگا ہے وہ عطا کریں، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا پتہ یہ چلتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نبینا علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس جگہ پر آ کر لٹا دیتے ہیں، آنکھوں کو باندھ دیتے ہیں، ہاتھوں کو باندھ دیتے ہیں، پاؤں کو باندھ دیتے ہیں اور الٹا زمین کی طرف آپ کا چہرہ انور مبارک کر دیتے ہیں اور چھری کو آپ کے گردن مبارک پر رگڑتے ہیں، پر چھری نہیں چلتی۔ اور چھری چلتی بھی کیسے کہ وہ چھری جسے پہاڑ پر یا اس پتھر پر تو مارا جائے وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے، پر اسماعیل کی نرم و نازک جو ہے گردن کو کاٹتی نہیں ہے۔ ابراہیم پوچھتے ہیں اے چھری چلتی کیوں نہیں ہے، بتا تو صحیح نا۔ تو وہ چھری کہے اللہ تو آج مجھے زبان عطا کر، میں تیرے خلیل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ فرمائے اے چھری تجھے اجازت ہے میرے خلیل سے بات کر لے۔ تو وہ چھری کہے اے خلیل ذرا بتانا تو گھر سے چل کے آیا، بیٹے کو ساتھ لے کے آیا، ہاتھ پہ چھری بھی لایا اور رسی کو تھام کر بھی آیا، ذرا بتا کس کے لیے یہ کر رہا ہے؟ اپنا نوجوان بیٹا، اپنی پہلی اولاد جو اتنی بڑھاپے میں ملی ہے کیوں قربان کر رہا ہے؟ ابراہیم فرماتے ہیں اے چھری اس خدا کا حکم ہے، مالک لم یزل کا حکم ہے، اس خالق کائنات کا حکم ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے یہ کائنات کا پیارا اور عظیم بیٹا اسماعیل مجھے عطا فرمایا ہے، اس مالک کریم کا حکم ہے جس کا گھر بیت اللہ ہے، اس مالک کریم کا حکم ہے جو زمین و آسمانوں کا پروردگار ہے، اس خالق کائنات کا حکم ہے۔ تو میں رب العالمین کا حکم بجا آور کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں۔ تو چھری کہتی ہے اے ابراہیم تجھے مالک لم یزل نے ایک مرتبہ کہا ہے، ایک مرتبہ حکم دیا ہے کہ میرے اپنے بیٹے اسماعیل کو میری بارگاہ میں قربان کر۔ تو اللہ کا حکم مانتے ہوئے تو اپنے بیٹے کو لایا، رسی بھی ساتھ لایا، چھری بھی ساتھ لایا، سارا انتظام و انقسام کیا، اب کرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا ہے۔ مجھے بتا اس کریم اللہ نے تجھے ایک مرتبہ کہا ہے، میں چھری کو اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے اے چھری میرے اسماعیل کی گردن پر نہیں چلنا۔ تو بتا ایک مرتبہ تجھے حکم ہے اور 70 مرتبہ مجھے حکم ہے، تجھے بھی حکم دینے والا وہ خدا ہے جو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، تیرا بھی مالک ہے، تیرے بیٹے کا بھی مالک ہے، بیت اللہ کے گھر کا بھی مالک ہے، ہر انسو جان کا جو ہے وہ مالک ہے، وہی خدا ہے جو میرا بھی مالک ہے، میرا بھی خالق ہے، میرا بھی رازق ہے، اسی نے مجھے حکم دیا ہے، تجھے ایک مرتبہ حکم دیا ہے، اس خدا نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے۔ تو بتا میں کیسے چلوں؟ کیا میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہونا؟ تو فرمایا یہ تھا خلیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم سنت اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے، سجدہ سجود کیا، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، اور جو استطاعت تھی، جن کے پاس طاقت تھی، جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ ذکر و اذکار کرنے والوں نے ذکر و اذکار کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھے جائیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت کو، ان کی شان اور رفعت و مقام کو، کہ بیٹے کو لٹایا ہے، چھری پھیرتے ہیں، چھری چلتی نہیں، پتھر پر مارتے ہیں، پتھر ریزہ ریزہ،
اور جب سوال جواب ہو جاتے ہیں، ابھی وہاں پر معاملہ چل رہا ہے، پھر کہتے ہیں چلو کوشش کر صحیح، پھر دوبارہ رگڑنے لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل ذرا جلدی جا اور ایک جنت سے دمبا لے جا اور میرے اسماعیل کو ہٹا کر وہاں پر دمبا رکھ دے کہ میرا خلیل جو ہے اپنی چھری کے ساتھ وہ شکوہ نہ کرے، بلکہ وہ چھری جو ہے گردن اسماعیل کی بجائے جو ہے وہ دمبے کی گردن کو کاٹ دے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے جذبے کو علیہ السلام، جذبے کو دیکھتے ہیں کہ کیا جذبہ ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوق دیکھ رہی ہے اللہ تیرا خلیل، تیرا یار، اور اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تیرے لیے، عجیب منظر ہے۔ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہے، عجیب منظر ہے۔ تو جبرائیل آ کر دیکھتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی کہ 2 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب جبرائیل کی آواز سنتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ میرے خدا کا نام بلند ہو رہا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان اقدس مبارکہ پر جاری ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جیسے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا جاتا ہے اور ادھر سے چھری اللہ اکبر کہہ کے پھیری جاتی ہے، اسماعیل دیکھتے ہیں اللہ تو نے میری زندگی کو بخش دیا ہے، وللہ الحمد، اللہ نے وہ والی تسبیح جو ہے امت محمدیہ کے لیے جو ہے سنت قرار دے دیا ہے۔ جبرائیل نے کہا اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر ہاتھ پھیرا، چھری کو پھیرا، کہا اللہ اکبر، ادھر سے ذبح ہو گیا جانور، ادھر سے اسماعیل آنکھوں سے پٹی اتارتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ دمبا جو ہے وہ قربان ہوا پڑا ہے۔ آپ کہتے ہیں وللہ الحمد، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری شانیں تیرے لیے ہیں، ساری ثنائیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو غفار بھی ہے، اللہ تو بخشنے ہار بھی ہے، اللہ تیرے ہی کام نرالے ہیں کہ تو نے کیسے جو ہے وہ بچایا ہے۔ تو بچتے بھی کیوں نہ، کیونکہ نور محمدی آپ کی پیشانی میں موجود تھا، نور محمدی کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بلند مرتبہ اور مقام پر فائز فرمایا اور بچایا، اور تا قیامت تک سنت ابراہیمی کو جاری و ساری فرما دیا۔ ابراہیم علی نبی جی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب بھی اس لیے عطا فرمایا کہ آپ اللہ سے بے بہا محبت کرتے تھے، بے بہا محبت کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتوں سے مالک کریم نے کہا نا فرشتوں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سن لو ابراہیم آج سے میرا دوست ہے، کیا دیجئے سبحان اللہ، کیا فرمایا اللہ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں ابراہیم میرا دوست ہے، خلیل اللہ میرا دوست ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ تو آتا یہ ہے جو قصص الانبیاء علامہ حافظ اسماعیل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس میں انہوں نے بات کو نقل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی کام کی گھر سے یا کہ جو ہے وہ آپ بہت بڑے مہمان نواز سے مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے باہر گئے اور مہمان کوئی نہ ملا۔ آپ ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے سامنے پیچھے ہر طرف سے دیکھ کر آئے، کوئی مہمان نہ ملا۔ آپ واپس آ گئے۔ جب واپس گھر تشریف لائے تو گھر میں دیکھا ایک شخص جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے باہر گیا تھا، میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے کوئی مہمان نظر نہیں آیا، تو میرے گھر میں موجود ہے۔ اس نے کہا اے ابراہیم میں کوئی عام شخص نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں ملک الموت ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ پوچھا پھر کیسے آنا ہوا؟ کہا اس لیے آنا ہوا، آج کریم اللہ نے، آج کریم خدا نے فرمایا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، آج کریم خدا نے فرمایا ہے کہ آج زمین پر ایک میرا ایسا دوست ہے جسے میں نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ زمین پر ایک ایسا شخص ہے جسے میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے فرشتے مجھے بتا اس روئے زمین پر وہ کون سا خوش بخت انسان ہے، خوش نصیب انسان ہے جس کے اوپر اللہ نے کرم فرمایا ہے، رحم فرمایا ہے اور اپنے دوست ہونے کا ٹائٹل عطا فرمایا ہے، اعزاز دیا ہے۔ مجھے بتا میں اسے اس دنیا کے کونے سے لے کر اپنے گھر کے ساتھ رکھوں گا اور ساری زندگی اس کا دیدار کرتا رہوں گا، اس کے کام کرتا رہوں گا کہ اللہ نے اسے اپنا دوست بنایا ہے۔ مجھے پتا وہ زمین پر وہ شخص مجھے کہاں ملے گا، وہ اللہ کا دوست مجھے کہاں ملے گا، میں اسے لاؤں اور اپنے گھر کے ساتھ اس کا گھر بناؤں اور پھر صبح شام دوپہر رات اٹھوں اور اللہ کے اس کے دوست کے، اللہ کے دوست کے چہرے کی زیارت کروں کہ اللہ نے اسے اپنا دوست بنایا ہے۔ ملک الموت فرماتے ہیں اے ابراہیم کہیں دور جانے کی نہیں ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے کسی اور خطے میں اس شخص کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں اے ملک الموت پھر بتانا وہ روئے زمین پر وہ شخص کون ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے؟ تو ملک الموت کہتا ہے اے ابراہیم وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ نے اعزاز آپ کو عطا فرمایا ہے۔ خلیل اللہ، اللہ نے آپ کو لقب عطا فرمایا ہے، یہ اعزاز اللہ نے روئے زمین پر آپ کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر، کیوں ملا؟ کہ آپ نے کتنے امتحان اللہ نے جو آپ پر دیے آپ نے پاس کیے، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے اس آگ میں چلے گئے، حتیٰ کہ پھر اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے اس منا یا اس ٹیلے کے اوپر پہنچ جائے کہ اللہ تو نے دیا تھا، چاہے بڑھاپے میں دیا ہے، اللہ تو نے دیا ہے، تو نے مانگا ہے، پیاری چیز کو مانگا ہے، میرے جان کسے بھی زیادہ عزیز میرا یہ لخت جگر ہے، میرا یہ بیٹا ہے، اللہ میں تیری بارگاہ میں قربان کرتا ہوں۔ اللہ نے پھر کہا فرشتوں یہ میرا ابراہیم خلیل اللہ ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دوست ہے۔ اللہ اکبر، یہ ملک الموت والا واقعہ سن لیا آپ نے کہ کس قدر وہ آ کر آپ کو خوشخبری سناتا ہے۔ فرشتوں نے دیکھا، عرض کی باری تعالیٰ اس نے یہ سارے معاملات جو کیے ہیں تو نے اس کے اوپر اپنا رحم بڑا کیا ہے، کرم بڑا کیا ہے، تیری بڑی کرم نوازی ہوئی ہے اس کے اوپر، اور بہت کچھ اس کے پاس تھا۔ اس کے پاس اسماعیل بھی تھا تو اسحاق بھی تھا، اسماعیل کو اس لیے ذبح کرنے کے لیے آ گیا، اللہ تو نے اسے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا ہے، اللہ تو نے اسے لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کیا تم میں سے کوئی اور میرے اس خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہے؟ کوئی اور بندہ، کوئی اور فرشتہ بتائے میرے اس پیارے کا خلیل کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں نے اسے جو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے کیا یہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں؟ فرشتہ عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آزمایا جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے جاؤ، اجازت ہے، میرا ابراہیم موجود ہے زمین پر، جاؤ میرے ابراہیم کو
आजमा लो और देखो क्या वो हकीकत में खलीलुल्लाह का लक़ब जो है वो उसके ऊपर आता है कि नहीं आता। वो फरिश्ता आता है, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद हैं, आप जो है वो कुछ जानवर जो है वो चरा रहे हैं, इधर से वो फरिश्ता आता है, आकर जो है वो साथ वाले खेती में बैठ जाता है और आकर कहता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। इब्राहीम के कानों तक आवाज पहुंचती है। आप दाएं भी देखते हैं, बाएं भी देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, मेरे खुदा का, मेरे महबूब का, मेरे रब का नाम लेने वाला कौन है। जब देखा कि वो एक जो है शख्स जो है बैठा है, जिक्र कर रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है, आप करीब जाते हैं, वो खामोश हो जाता है। वो इंसानी शक्ल में आया हुआ अल्लाह का फरिश्ता था। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं यार जो तेरी प्यारी आवाज़ थी, सुरीली आवाज़ थी, मीठी आवाज़ थी, चाशनी वाली भरी हुई जो है जो आवाज़ थी, जिसमें तू मेरे खुदा का, मेरे महबूब का, मेरे रब का नाम ले रहा था, मुझे वो दोबारा सुनाना। वो कहता है ऐ इब्राहीम अगर सुनना चाहता है, ये तेरे रेवड़ में जितने ऊँट हैं हमारे हवाले कर दे तो फिर सुनाऊंगा। पहले मैं जिक्र कर रहा था खुदा का अपनी वजह से, अपने दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, अब मैंने करना है तेरे लिए, इसकी कीमत में ये सारे ऊँट देने पड़ेंगे। इब्राहीम ने फरमाया बस इतनी कीमत है, ये सारे ऊँट तेरे हुए, मेरे खुदा का जिक्र सुना। वो कहता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूमते हैं और खुश होते हैं और दिल में चैन और सुरूर पैदा होता है। और फिर वो खामोश हो जाता है। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं सुनाना खामोश क्यों हो गया। वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, कहता है इब्राहीम तेरे ऊँटों की कीमत ख़त्म हो गई, अब ये जितने जो है गाय हैं वो सारी की सारी मेरी मलकियत कर दे तो मैं तेरे रब का जिक्र सुनाऊंगा। आपने फरमाया बस इतनी बात है, ये सारी गायें तेरी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। फिर कहता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर खामोश हो जाता है। इब्राहीम फरमाते हैं यार सुनाना, खामोश क्यों हो गया है। कहता है ऊँट मेरे पास आ गए, गाय मेरे पास आ गई, अब तेरे पास ये दुम्बे, ये जो है वो बकरे छतरे बचे हैं, ये सारा का सारा माल मेरी मलकियत कर दे तो मैं तेरे रब का तुझे जिक्र सुनाऊंगा। आप फरमाते हैं ये सारा तेरा हुआ, मुझे मेरे यार का जिक्र सुना, मेरे रब का जिक्र सुना, मेरे खुदा का जिक्र सुना। वो फिर कहता है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर खामोश हो जाता है। आप फरमाते हैं खामोश क्यों हो गया है। फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया हुआ कहता है इब्राहीम तेरा सारा का सारा माल मेरा मलकियत में आ गया है, अब तेरे पास बचा क्या है जो मुझे तू देगा और मैं तुझे तेरे खुदा का, तेरे यार का जिक्र सुनाऊंगा। इब्राहीम फरमाते हैं ये ऊँट भी तेरे पास आ गए, गाय भी तेरे पास आ गई, ये बकरे छतरे सब कुछ तेरे पास आ गया, तेरा लिबास अच्छा है, तेरी शक्ल सूरत अच्छी है, तेरा चाल चलन अच्छा है, तेरा बोलो बुलार अच्छा है, मुझे लगता है कि तू खानदानी है, लिहाजा तू इनको नहीं चला सकेगा, इनको जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकेगा, तू मेरे खुदा का जिक्र सुनाता रहे। इब्राहीम जो है तेरे से ना कोई नौकरी के पैसे लेगा, ना कपड़ा लेगा, ना रोटी लेगा, बल्कि मेरा खुदा का जिक्र तू सुनाते रहना और इनको जो है वो चारा और इनको चराने के लिए जो है वो मैं इब्राहीम चलता रहूँगा। जैसे ही आपने कहा उसने कहा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी तरफ देखते हैं, वो हज़रत इब्राहीम की तरफ देखते हैं और करीब होकर फरमाते हैं कि ए इब्राहीम, हक़ तआला ने जो फरमाया है फरिश्तों काला इन्नी आलम माला तालमून, जो कुछ मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। हकीकत है
آج پتہ چل گیا میرے کریم نے جو تجھے خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، آپ حقیقتاً میں بھی اسی کے مستحق ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ خلیل اللہ کا لقب عطا کیا جائے۔ تو لہٰذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، یہ مال سارا کچھ تیرا ہی ہے، اللہ تیرے ہی نصیب کرے، اور جو اللہ نے جو لقب عطا فرمایا ہے وہ اللہ خلیل اللہ کا لقب بھی تجھے ہی نصیب فرمائے۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحانات کو پاس فرمایا، اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خلیل اللہ جیسا لقب آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو دراصل مقام، مرتبہ، شان، عظمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے، آپ کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے محبوب محمد کو پیدا نہ کرتا تو روئے زمین کی کسی چیز کو نہ پیدا کرتا، بلکہ دوسرے مقام پر فرمایا اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو میں خود خدا ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اس قدر امتحان، یہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے کہ انہوں نے اس قدر امتحان دیے۔ اللہ اکبر، قربان جائے صحابہ نے جو امتحانات دیے ہیں ان کے بھی کیا کہنے ہیں۔ ہمیں تو بغیر جو ہے وہ کوشش کیے، بغیر دقت کے ہمیں ایمان مل گیا ہے، ہمیں قرآن مل گیا ہے، اللہ اس کے محبوب کا فرمان مل گیا ہے، وہ قدر و قیمت ہم نہیں جانتے جو صحابہ کرتے تھے۔